اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مبارکباد دوں یا اظہار افسوس کروں. مبارکباد تو میں، جیسا آپ کے بھائی ہیں فواد چودھری، وہ بری ہوئے ہیں، اور اظہار افسوس والی بات بھی آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے. تو پہلے تو بتائیں کہ آپ کا رد عمل کیا ہے ان جو تمام معاملات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی خوشی کا مقام اس لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اس کا تو شکر ادا کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑا صاحب، ان کو سزا ہو گئی ہے، تو دل جو ہے وہ ان کے لیے اداس ہے. اگر وہ تمام بہن بھائیوں کو بھی کوئی جو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ مل جاتا تو ظاہر خوشی ہوتی ہے. لیکن بہت سارے ہمارے دوست ہیں، کارکنان ہیں، جن کو سزا ہوئی ہے، تو ظاہر خوشی کا موقع تو نہیں ہے، اس لیے خوشی منا بھی نہیں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت میں جو ہم نے اپنے محنت کی یا اپنی سنجیدگی سے ہم نے کیس لڑا ہے. ہم نے کوئی سیاسی بنیادوں پہ کیس نہیں لڑا، تو ہم نے اس کو ہمیشہ سنجیدہ لیا ہے لیٹیگیشن کو، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. لیکن بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں جن کو سزا ہوئی ہے، وہ جو نظر آتا ہے اس میں کافی قانونی سکم بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیے ثبوت نہ دینا، اپنے کیسز کو اس طرح سے ڈیل کرنا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے چوہدری صاحب. میں یہ چاہوں گا یہ بات دوبارہ سے، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ نظر بھی آ رہا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوتاہی یہ ہے کہ ثبوت نہ دینا. چوہدری صاحب کے معاملے میں پتہ چلا کہ غالباً کوئی مووی کا حوالہ دیا گیا کہ اس دن وہ پریمیئر تھا اس مووی کا، اور شاید وہ وہاں پر موجود تھے. سر اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے خلاف ایلیگیشن تھا، وہ جن تاریخوں کا ایلیگیشن تھا، ہم نے اس میں تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنی ڈاکیومنٹ کر کے، جس میں کوئی قانونی فیصلے بھی تھے، وہاں پہ اسد منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے 340 کا بیان بھی، 345 کا بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی وہاں پہ، اور اپنے ڈیفینس وٹنسز بھی پیش کیے جنہوں نے یہ کورابریٹ کیا کہ آپ وہاں پہ موجود تھے. اور انہوں نے اپنا ایویڈنس جو ہے نا سارا ہم نے کمپریہنسولی وہ تیار کر کے دیا. کیونکہ جب 4 مہینے کی ڈائریکشن سپریم کورٹ سے ہوئی تھی تو میری جو سب تمام دوستوں سے بات ہوئی تھی فردن، اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ دیکھیں آپ اپنے کیس کو سنجیدہ لیں. ہاسٹیلٹی ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اپنا کیس جو ہے اس کو ایز اے کیس سمجھ کے لڑیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوئی موقع دیں. تو اس میں اب اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو بہت سارے دوستوں نے اپنا ایویڈنس بھی نہیں دیا، اور وہاں پہ 345 کا بیان بھی نہیں دیا. تو یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کورٹوں نے بھی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا، حکومت آپ کی مخالفت میں ہے، مخاصمت میں ہے، آپ کی لڑائی ہے ہر جگہ. تو پھر آپ اپنے کیسز کو سنجیدگی سے ہی ڈیل کریں نا جی، تو بہتر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب. یہ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ اسی نقطے سے کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ کل سے پاکستان تحریک انصاف کے پرسوں سے دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی انتقام اور یہ چیزیں. لیکن یہ ایک نقطہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کے مخالف ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے خود بھی اپنے کیس کو سنجیدگی سے لینا ہے، کیونکہ عدالت کے اندر جو بات ہو رہی ہے یا میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے دونوں باتیں مختلف ہیں. ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا پینل موجود ہے، اور سارے ہی لائرز ہیں، اور ماشاءاللہ سب کا ایک ورائٹی آف ایکسپیرینس بھی ہے، چاہے کرمنل لا ہے یا کانسٹیٹیوشن لا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اگر زیادہ سینٹرک جو ہے وہ ان لیگل پروپوزیشنز کے اندر یہ لا کی اپلیکیبلٹی پہ آئے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. چونکہ جو پولیٹیکل نیریٹیو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ پریولیج اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کا لا بیک گراؤنڈ نہ ہو اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کی افیلیشن ہو، اور اس افیلیشن کے اندر جو ہے وہ ایک نیریٹیو کو لے کے چلتا ہے، اور اس نیریٹیو کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگلے کی جو بھی چیز آئے اس کو آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہے اور اس سے یا ایویزو کرنا ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کے اندر دیکھ لیں جو 9 مئی کا انسیڈنٹس ہے، اس کے اندر پورے پاکستان کے اندر ایڈمیٹڈلی جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوا، اور اس انسیڈنٹ کے اندر 12-1 بجے سے لے شام 5 بجے تک جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے ڈفرنٹ جو ملٹری انسٹالیشنز تھیں، اسٹیبلشمنٹس تھیں، ان کے اندر کرائم کمٹ ہوا. اور وہاں پہ جب کرائم کمٹ ہوا تو ملٹری لاز کی بھی وائلیشنز آئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی پاکستان پینل کوڈز کی آئی.
مختلف جگہوں پہ ایف آئی آرز بھی آئیں اور ان ایف آئی آرز کے اندر جو تھا وہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو موقع پہ موجود تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کو جو ہے کسی نہ کسی میٹنگ کے اندر کانٹیکسٹ کے اندر ڈالا گیا, کیونکہ کرمنل لا کے اندر دو پرنسپلز چلتے ہیں. ایک آپ کی فزیکل پریزنس کا بھی پرنسپل ہے کہ اگر آپ موقع پہ موجود ہیں تو آپ کو پروسیکیوٹ یا ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے پرنسپل آف کنسٹرکٹیو لائبلٹی کہ آپ کسی انٹیمیڈیشن کے اندر اور اس کے بعد ابیٹمنٹ کے اندر, کرمنل کانسپیریسی کے اندر, انسٹیگیشن کے اندر, پرووکیشنز کے اندر ہیں. اور یہ دنیا بھر کا یہ جنرل پرنسپلز آف لا ہے, چاہے ہمارا سب کانٹیننٹ کا ہے چاہے ویسٹ کا ہے, کہ ان دونوں چیزوں کے اندر لوگوں کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اب دوسری چیز کے اندر جو لوگ تھے جس کے اوپر بات بھی کی جا رہی ہے, اس کے اندر جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی یہ ہے کہ آپ اپنی اہل بائی پہ چلے جاتے ہیں کہ جس کانٹیکسٹ کے اندر مجھے انوالو کیا گیا ہے اس کے اندر میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا یا میں کسی اور جگہ پہ موجود تھا. اور جب آپ یہ پلی لیتے ہیں تو پھر کرمنل لا کے اندر جو ڈیفنس کا ہے اس کا برڈن آپ پہ شفٹ ہو جاتا ہے. جب برڈن آپ پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ برڈن کو ڈسچارج کر دیتے ہیں تو اس کے اندر پروسیکیوشن کی ایویڈنس یا اس کے بعد جو ہے جو وٹنس کی جب ڈسکریڈیبلٹی آ جاتی ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے. اب ان سارے کیسز کے اندر دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ بنایا گیا کہ جی یہ جو ہے ہمارا رائٹ آف جس طرح کہتے ہیں پروٹیسٹ بھی ہے اور پولیٹیکل پارٹی کسی جگہ جا بھی سکتی ہے, اور اس کو جو شیلڈ دی گئی وہ یہ دی گئی کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں ہمارے اوپر لا کی اپلیکیبلٹی نہیں. لیکن سائملٹینیسلی یہ کہا گیا کہ جی ملٹری لاز کے اندر ملٹری کورٹس میں نہ جائیں بلکہ ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جائیں, چونکہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, ہائی کورٹ کا ایک جوڈیشل ریویو اویلیبل ہے, اور اس کے بعد ایک پورا میکانزم ہے جس کے اندر آپ اوپن ٹرائل کا یا ڈیو پروسیس آف لا کا کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب دو طرح کے کیسز آئے اور ایک چلے گئے سپریم کورٹ کی طرف, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا اگر ملٹری لاز کی وائلیشنز ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے. اب دوسرے یہ آ گئے, اب دوسرے یہ آئے 2.25 سال لگے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر, اور اس کے اندر آپ کے دیکھیں ہنڈریڈز کے حساب سے پیشیاں آئی ہیں, اس کے بعد وٹنسز ہنڈریڈز کے حساب سے وٹنسز آئے ہیں, اور اس کے بعد جو اپرچونٹی تھی 340 کی یا 342 کے اندر ہے کہ جس کے اندر اپنے آپ کو آپ نے علیحدہ کرنا تھا یا ڈسکارڈ کرنا تھا, یا جو لوگ موقع پہ بھی نہیں تھے یا جو اس میٹنگ کے اندر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. میرا یہ خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہمارے دوست ہیں یا لائرز ہیں یا جو بھی یہ سارا ہے, ان کو جس طرح ان کیسز کو لڑنا چاہیے تھا وہ لڑا نہیں گیا. چاہے آپ کے پولیٹیکل کیسز ہیں, ایک ایک کی آپ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے جو ریزلٹس آئے گا وہ یہ آئے گا کہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر پریویل اپون کیا اور الٹیمیٹلی ڈیمیج جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہے. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ تینوں جگہ جو ہیں وہ آئے ہیں کہ جس کے اندر پہلے آپ کے پاس آئی سرگودا کا فیصلہ آیا, پھر لاہور کا فیصلہ آیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ آباد والا فیصلہ جو آیا ہے. اب ان تینوں کے اندر ایڈمیٹڈ یہ ہے کہ آپ کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیمیج ہوا ہے, لوگ موجود ہیں, وائلیشنز ہوئی ہے. سرگودا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا ملٹری ایئر بیسز ہیں, آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر, آئی ایس آئی کا آفس دیکھ لیں, یا غلام آباد کا جو آپ کا پولیس اسٹیشن ہے. تو ایکٹ تو کمیشن تو ہوا ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے جو ملوث ہیں اور ان کو نہیں ملنی چاہیے جو اس کے اندر ملوث نہیں ہے, تو پھر اگر ملوث کر دیا گیا ہے, اگر فالس امپلیکیشن ہے جو ہمارے ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے کہ جس طرح پولیس کے انویسٹیگیشن کے اندر آتی ہے, تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے تھا, جو ہم نے سیریسلی نہیں لیا. یاسین آزاد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی, آپ نے یہ گفتگو سنی ہے, یہ جو فیصلے آئے ہیں اس پہ نکتہ چینی بھی ہو رہی ہے, بات بھی ہو رہی ہے. یاسین آزاد صاحب میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. فیصل چودھری صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جہاں یہ کیس چلے وہاں فیئر ٹرائل کا موقع پورے لوگوں کو دیا گیا ہے. جن لوگوں کو پہلے سزا ہوئی ہے اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس میں بری کیا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ اپنی جگہ پہ آئے. قانونی اعتبار سے جب کوئی معاملہ کورٹ کے اندر چلا جائے, اور اس کرمنل کیس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو ایلیگیشن ہے آپ کو خود جا کے یہ ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن کو کہ یہ آدمی اس انسیڈنٹ کے اندر انوالو تھا یا نہیں تھا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا, خالی پاکستانیوں نے نہیں دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. اور پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں اس طرح کا اٹیک ملٹری تنصیبات یا سول تنصیبات کے عملے کی مثال ہے کبھی کہیں بھی ملتی. اب چونکہ یہ معاملہ انٹرکائزم کورٹ میں تھا, کورٹ کا فیصلہ تھا, وہاں پروسیڈنگ میں آپ نے مکمل طور سے پارٹیسپیٹ کیا,
اور جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ مجھے سنجیدگی سے نہیں لگا. اگر سنجیدگی سے نہیں لگا تو یہ ان کا نائل لیا کہ میں اپنے کیسز کو سیریس نہیں لیا اور سنجیدگی سے اس کو آگے نہیں بڑھایا. ممکن ہے کہ کل اپیل میں بعض لوگ بری ہو جائیں, بعض نہ ہو جائیں, لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کنسرنڈ ہائی کورٹ ہیں جہاں اپیلیں داخل کی جائیں گی, اس کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر معاملہ آپ کے پاس سپریم کورٹ کا بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس میں یہ کہنا کہ 5 اگست کو جو تحریک کرنے والی تھی اس کو خراب کرنے کے لیے یہ کیا گیا, لوگوں کو سزائیں دی گئی, ہم کسی کو سزا کے معاملے میں خوشی کا اظہار نہیں کرتے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق آپ کیسز کو سیریس ہو کے ٹیک اپ کریں اور کوشش کریں کہ جو الزامات آپ کے خلاف ہے ثابت کریں کہ آپ نے وہ جرم نہیں کیا. ٹھیک ہے یاسین صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے اپنا بالکل جس طرح سے عدالت نے اپنا راستہ لینا تھا قانون نے وہی ہوا,